والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة أولي الأمر، وفي رواية وطاعة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تفيد من وراءهم یا تفيد من ورائهم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس حدیث کا یہ ٹکڑا اس پہلی والی حدیث کا حصہ بھی ہے جو ہم نے ابو داؤد اور ترمذی کی روایت سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلے درس میں جو بیان کیا، اسی کا ایک تسلسل بھی ہے. اور لگتا بھی ایسا ہے کہ یہ اس حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقفے کے بغیر یہ بات فرمائی ہو، یا ایک ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں فرمائی. وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے جس نے ہماری پوری حدیث سنی، پھر اس کو یاد کیا، حتیٰ کہ کسی اور کو پہنچائے. اس لیے کہ کبھی کسی علم کا حامل جس کے پاس علم کی کوئی بات ہو، وہ اس کو اس حد تک نہیں سمجھ سکتا جس حد تک اگلا اس کو سمجھ سکتا ہے، اور کبھی وہ اس سے بہت زیادہ آگے سمجھتا ہے. اب احادیث کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یا احادیث کی سمجھ حاصل کرنا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک ترتیب بھی بتا دی اور اس کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ در حقیقت ایک مشکل کام ہے. نہ ہر کسی کو اس کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہر شخص اس کا اہل ہو سکتا ہے کہ وہ یہ زبردست قسم کی ایک عظیم امانت اس کو وہ سنبھال سکے. اس حدیث کا ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اس میں وہ نسخہ بتایا گیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن. تین چیزیں ہیں یا تین کام ہیں جس کی موجودگی میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا. اگر یہ تین باتیں ہوں تو مومن خائن نہیں ہو سکتا، خیانت کار، کرپٹ نہیں ہو سکتا، فسادی نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ جب مومن کا دل فساد سے خالی ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی زبان بھی کرپٹ نہیں ہو، وہ اس کے دل سے بھی، اس کے ہاتھ سے بھی کوئی خیانت نہیں ہو. اس لیے کہ اصل چیز قابل اصلاح پہلی جو چیز ہے وہ تو دل ہے. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ اخلاص العمل للہ. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہے. کوئی بڑا مرتبہ،
کسی بڑے منصب تک پہنچنے کی باتیں دل میں نہ ہو، لوگوں سے مال بٹورنے اور لوگوں سے مال لینے حاصل کرنے کی نیت دل میں نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں دل میں ہوگی تو پھر نہ بات میں برکت ہوگی، نہ اس میں کوئی اثر اور تاثیر ہوگی۔ ایک بات، وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الْأَمْرِ، اور جو مسلمانوں کے انتظامی ذمہ دار ہیں ان کی خیر خواہی، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ چمٹنا، اجتماعیت کو پکڑ لینا، انفرادیت پسندی نہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت اس کے ساتھ آدمی رہے، نئے نئے نظریے، نئے نئے افکار جو مسلمانوں کو تقسیم کرنے والے ہوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، اس لیے کہ پھر اس شخص کا مسلمانوں کی دعاؤں میں ایک حصہ ہوگا، اور مسلمانوں کی دعائیں اس کے ارد گرد حصار کی طرح ہوں گی، تو بچائیں گی مسلمانوں کی دعائیں اس کو خیانت کرنے سے۔ اب جب یہ خیانت سے بچ جائے گا، اس کا دل خیانت سے بچ جائے گا، تو یہ پھر اس بات کا اہل ہوگا کہ لوگوں کو اللہ کے رسول کی باتیں سنائے بھی اور سمجھائے بھی اور دوسروں تک پہنچائے بھی۔ تو یہ ایک مربوط بات ہے۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے، ثلاث لا يغل علیہن قلب مسلم، قلب مؤمن، مسلم کا لفظ بھی آیا ہے، مومن کا لفظ بھی آیا ہے۔ مومن کا دل ان باتوں کی موجودگی میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ سب سے پہلے اپنی اندرونی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ احادیث میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ مومن کی اصل توجہ اپنے اندرون کی اصلاح پر ہوتی ہے، اور منافق کی سب سے زیادہ توجہ اپنے ظاہر کی اصلاح پر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ منافق کو تو ایک دنیاوی، ایک مادی گول، ایک مادی مقصد کی طرف جانا ہوتا ہے، اس کے لیے دل کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دینے کی یہ زیادہ ضروری ہے کہ لوگ اس پہ دھوکہ کھا جائیں، وہ اپنی حالت، اپنی باتیں، اپنا ظاہر ایسا بنائے کہ لوگ اس سے دھوکہ کھا جائیں۔ لیکن جس شخص کو اللہ کی رضا مطلوب ہو، اسے اس بات سے کیا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ خامخواہ لوگوں کی رائے خراب کرنے کے لیے وہ کوئی چال چلے۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے کہ اپنے آپ کو چھپایا، اور کبھی کبھی یہ بات ضروری بھی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے جو اولیاء گزرے ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی کوئی کرامات بیان کریں۔ انہوں نے اپنی کرامات یا اللہ نے ان کے ساتھ جو خصوصی مدد اور اعانت فرمائی ہوتی ہے، وہ ان کو چھپاتے اس لیے کہ انہوں نے لوگوں سے کچھ لینا دینا تو ہوتا نہیں، الٹا اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں لوگ ان کو اپنے مرتبے سے بڑھا کر کہیں غلو میں اور حد سے تجاوز کرنے میں کوئی مبتلا تو نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ محبت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور عام لوگوں کی محبت کا تو پھر پیمانہ نہیں ہوتا، وہ تو جب کسی کی محبت میں آ جاتا ہے تو نعوذ باللہ کسی ولی کو خدا پیغمبر بناتے ہیں اور پیغمبر کو خدا بناتے ہیں، جس پر حالی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ تو وہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں۔
لیکن بہرحال زیادہ توجہ ان کی اپنے باطن کی اصلاح پر ہوتی ہے۔ باطن کی اصلاح کا مطلب نیت کی اصلاح، اللہ کے ساتھ تعلق، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھے، ریا سے، سمعت سے، شہرت سے، لوگوں کی تعریفیں سننے سے، ان چیزوں سے دور رہیں۔ جو لوگ لوگوں کی تعریفوں سے دور رہتے ہیں تو پھر لوگوں کی اگر وہ تعریف کی بجائے وہ الٹا ان پر گالیاں برسائیں تو ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ تعریف کے زیادہ دلدادہ ہوتے ہیں تو پھر جب معمولی سی بات ان کو پہنچ جاتی ہے کہ فلاں نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا تو پھر پریشان بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی اصلاح باطن کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لوگ اگر تعریف کریں تو اس سے وہ زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی تو طبی طور پر آدمی خوش ہوتا ہے لیکن وہ خوشی سے زیادہ آگے نہیں جاتی، اور لوگوں کی برائی کرنے پر وہ زیادہ نہ بدگمان ہوتے ہیں، نہ زیادہ ناراض اور پریشان ہوتے ہیں، اور نہ وہ کام چھوڑتے ہیں کہ اچھا میں تو لوگوں کی خیرخواہی کرتا ہوں اور لوگ میری برائی کرتے ہیں اور میرے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں تو میں اس کام ہی کو چھوڑ دوں۔ وہ اس لیے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی باطن کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کسی نے فرمایا تھا، غالباً کسی جنید بغدادی رحمہ اللہ یا کسی اور کا قول ہے، اور اسی پر بات وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کان ظاہرہ مع الخلق وباطنہ مع الحق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر تو انسانوں کے ساتھ ہوتا، خیر دنیا میں رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، بیوی بچے بھی رکھتے تھے، لیکن وباطنہ مع الحق، ان کے دل کی توجہ وہ صرف اللہ کی طرف ہے۔ حقیقی طور پر ان کے دل میں صرف اللہ ہی کے لیے جگہ تھی، باقی دنیا کے لیے جگہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ وہ دل وہ صرف ظاہری رواداری اور زبانی جمع، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری توجہ اپنے باطن پر اور باطن کی توجہ اللہ کی طرف اس طرح ہونی چاہیے۔ اصلاح قلب میں کچھ لوگ غلطی کر دیتے ہیں، وہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میرے باطن کی اصلاح نہیں ہوتی میں ظاہری طور پر کوئی کام نہیں کرتا، بس میں تو باطن ہی پر توجہ دوں گا، میں تو اپنے اصلاح کی طرف اپنی، کچھ لوگ اس کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی میری خود اپنی اصلاح نہیں ہوئی تو میں دوسرے لوگوں کی اصلاح کیسے کروں؟ بھئی اس کا تو کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں ہے کہ جب آدمی کوئی ریاضت کر کے، کوئی محنت کر کے، کسی خاص چیزوں سے گزر کر، کچھ خاص مدت تک کچھ ریاضیات کر کے پھر ان کے لیے غیر سے کوئی آواز آئے گی کہ جناب آپ کے باطن کی اصلاح ہو گئی ہے، اب آپ ظاہر کی اصلاح کی طرف ہو گئے، ایسی بات نہیں۔ اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جب تک میری خود اصلاح نہیں ہے، ہم خود گناہ گار ہیں تو ہم دوسروں کی اصلاح کیسے کریں؟ اس بات کی بھی کوئی ایسی کوئی توجیہ، ایسی کوئی وضاحت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب ہماری اصلاح جب ہو جائے گی تب کوئی غیبی آواز آئے گی، تب ہم کوئی خواب دیکھ لیں گے، تب کوئی علامت ایسی ظاہر ہوگی کہ چلو اب آپ کے پاس سند آ گئی، اب آپ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ دونوں تعبیر غلط ہیں۔ مطلب صرف اتنی بات ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ توجہ اپنی اصلاح کو دی جائے اور اپنی اصلاح سے غافل نہ ہوا جائے۔ ظاہر کی اصلاح سے پہلے باطن کی اصلاح ہو،
اور ظاہر کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے، لیکن زیادہ توجہ اس پر ہو۔ جس طرح ہم میں سے ہر ہوشیار آدمی اپنے دل کی بیماری کے بارے میں زیادہ حساس ہوتا ہے اور ناک اور کان کی بیماری میں اتنا زیادہ حساس نہیں ہوتا۔ ہاتھ میں کوئی، انگلی میں کوئی چوٹ پڑتی ہے تو اس کے بارے میں زیادہ حساس نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جب دل کی بیماری کا فوراً ڈاکٹر کے پاس رجوع کیا، فوراً دوائی کھا لی، فوراً لوگوں سے مشورے شروع کر دیے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ بس پوری زندگی میں دل کی طرف توجہ دوں گا اور میری ناک، میری کان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں میں زخم پڑے رہے تو بس چھوڑے پڑے رہے، بس میرا دل اب ٹھیک نہیں ہے تو یہ چیزیں پڑی رہے۔ یہ بات نہیں، زیادہ توجہ اور کم توجہ کی بات۔ یہ تو پہلی بات۔ لا یغل علیہن قلب مومن، غل عربی زبان میں غل، اور آپ عجیب سمجھیں گے غین اور لام، غلول، غلا، پشتو میں جو غلا ہے، بس یہ بھی تقریباً وہی عربی کا غلول اور پشتو کی غلا ایک تھا۔ وَمَن يَغْلُلْ چا غلا ہوگا، یأتی بما غل یوم القیامہ، مگر غلا بدا قیامت کو روز رہا۔ غین اور لام، ایک ہے غل اور ایک غین کو ضمہ دے کر، جس کو ہم پشتو میں ذرا برا بولتے ہیں، غین کو پیش دے کر۔ اغلال اور غلول، غل یغل اور غل یغل۔ غل یغل کا معنی ہے دل میں کوٹ رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا کسی کے لیے، اور غل یغل غلول کا معنی ہے خیانت کرنا۔ اجتماعی مال میں کیا، ہم سب جمع ہیں اور ہم سب نے کسی مقصد کے لیے پیسے جمع کیے اور ایک شخص کے پاس رکھ دیے اور اس نے اپنے ذاتی کام میں لگا، اس کو کہتے ہیں غلول۔ وَمَن یغلل، جس نے اجتماعی مال میں خیانت کی، یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ لاؤ چیز۔ دو آدمیوں کی صحیح حدیث ہے، دو آدمیوں کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک سود کھانے والے کی، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی جو اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے؟ اور ایک اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی جنہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مال، سرکاری مال ہو یا کسی ادارے کا ہو یا مسجد کی کسی بھی اجتماعی مال، اس میں سے وہ خیانت کر لے، بددیانتی کر لے۔ یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا لے آؤ۔ اور حدیث میں یہ بات ہے کہ کسی کے اوپر، کسی کے کمر کے اوپر بکری ہوگی ہنہنائے گی، کسی نے گھوڑا چھپایا ہوگا تو وہ آوازیں نکالے گا، کسی نے درہم و دینار چھوڑے ہوں گے تو وہ دہائیاں دیں گی، کوئی چیز بھی کسی نے چھپائی ہوگی تو وہ قیامت کے دن اس کے کندھے کے اوپر ہوگی اور چیخیں مار لو ساری دنیا کو بتائے گی یہ ہے وہ چور، یہ ہے وہ خیانت کرنے والا، یہ ہے وہ مفسد، یہ ہے وہ کرپٹ۔ ثلاث لا یغل علیہن، تین چیزیں کسی مسلمان کے اندر ہوں، اس کے دل میں ایک تو دوسرے مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہوگا، اس کا دل صاف ہو، اور دل صاف ہوگا تو ظاہر عمل بھی درست ہوگا۔ لا یغل علیہن قلب مومن، ان تین چیزوں کی موجودگی میں مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے کینہ، حسد اور نفرت اور بغض پیدا نہیں ہو۔ گناہ سے بغض الگ چیز ہے، غلط کام سے نفرت الگ چیز ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا یا اس سے نفرت کرنا یہ پھر نہیں ہو۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ لا یغل علیہن قلب مومن، پھر مومن کا دل خیانت پر آمادہ نہیں ہو۔ یہ تین چیزیں اگر مسلمان کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے دل کو خیانت کی طرف مائل نہیں ہونے دے گا۔ ظاہر ہے کہ جب دل خیانت پر آمادہ نہیں ہوگا تو ہاتھ اور پاؤں تو پھر دل کے تابع ہیں۔ دل میں ایک چیز آتی ہے، دل میں ایک چیز پسند کی جاتی ہے تو ہاتھ اس کی طرف ہوتے ہیں۔ ایک یہ بات۔
پہلی بات ہے اخلاص العمل للہ تعالی. جو بھی آدمی کوئی عمل کر لے تو اس میں عمل پر آمادہ کرنے والی چیز وہ اللہ کی رضا. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام کرتا کیوں، مجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں یہ کام کر لوں، اور اگر وہ چیز نہ ہو تو میں وہ کام نہ کروں. کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایک کام کرنے کا باعث کیا ہے، کس چیز نے تمہیں اٹھایا ہے، ابھارا ہے کہ بھئی یہ کام تم نے کرنا ہے، اور اگر وہ چیز نہ ہوگی تو پھر تم یہ کام نہیں کرو گے. وہ چیز کیا ہے؟ تو وہ چیز مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے للہ، اللہ کی رضا کی طلب. اور ظاہر ہے کہ جو دنیا کی رضا کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے کریں گے تو دنیا کے لوگ وہ چیز دیں گے تو یہ کام کرے گا، وہ چیز نہیں دیں گے تو نہیں کرے گا. وہ مقصد حاصل ہوگا تو کرے گا، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا. یہ ہے وہ اسلامی اخلاقیات اور مغرب کا کاروباری اخلاقیات. کاروباری اخلاقیات میں یہ ہے کہ آدمی ہنستا ہے، آدمی بڑے خوشی سے پرتپاک انداز سے اپنے گاہک کو ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھ سے سودا لے لے، میری دکان چلے گی، میرا کاروبار، میری تجارت چلے گی. اچھے سے اچھے جو ویٹر ہوتا ہے اس کو بٹھاتے ہیں، اچھے سے اچھے آدمی کو سیلمین بناتے ہیں، سیلمین یا سیل گرل بناتے ہیں. سیل گرل کیوں بناتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرا کاروبار چلے، اور اس کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے گاہک کو دے کر اٹھنا ہے، ہنس مکھ چہرے سے اس کا استقبال کرنا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، اس لیے کہ کاروبار چلے، اس لیے کہ تجارت چلے. پھر اس دکان پر لوگ آئیں گے تو اگر دکان اس کی ہوگی تو وہ کاروبار کا حصہ ہوگا. 8 گھنٹے بعد ڈیوٹی ختم ہو گئی تو شاید وہ انسانوں کو ایسے انداز سے ملے کہ وہ انسان کا انداز ہی نہ ہو. اس لیے کہ مقصد تو اب کاروبار نہیں، لیکن مومن کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. یہ اخلاص العمل للہ. ظاہر ہے کہ عمل میں برکت اسی چیز سے ہوتی. ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے ومناصحۃ اولی الامر، اپنے ذمہ داروں کی نصیحت کرنا. اور ایک روایت میں ہے نصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی، خاص کر امراء کی خیر خواہی. جو صاحب حیثیت ہو، جو مسلمانوں کے کسی بھی اجتماعی معاملے کا ذمہ دار ہو، تو اس کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام دینا چاہیے، ورنہ پھر دنیا کا نظام نہیں چلے گا. اگر ہر آدمی یہ کہے کہ نہیں میری مرضی چلے گی تو پھر میں اس نظام کا حصہ بنوں گا، اور میری مرضی نہیں چلے گی تو پھر میں نہیں مانوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی مرضی چلنی تو مشکل ہے. ایک تو اولی الامر اور ایک عام مسلمان، عام مسلمانوں کی خیر خواہی، اور خاص کر اولی الامر انتظامی ذمہ داران کی خیر خواہی. ظاہر ہے کہ اسلام تو اجتماعیت کی بات کرتا ہے، اسلام انفرادیت کی بات تو نہیں کرتا، اجتماعیت کی بات. اسلام تو ایک نظم اجتماعی ہے. نصح لکل مسلم، وہ تو حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ایک دفعہ انہوں نے، وہ کاروبار کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا کر مجھے گھوڑا خرید کے لاؤ. نوکر نے جا کر گھوڑا خرید لیا، اور جس سے خریدا اس آدمی کو بھی ساتھ لے آئے. تو نوکر نے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ گھوڑا میں نے 400 درہم کا خرید لیا. تو وہ تو گھوڑے خریدنے کے ماہر تھے، ظاہر ہے کہ سفر میں اور جنگوں میں اور ان چیزوں میں ماہر تھے، اس طرح لوگ گاڑیوں کے ماہر ہوتے. تو گھوڑے کے ماہر، تو دیکھا گھوڑے کو تو مالک کو کہتا ہے اچھا 400 درہم میں تم نے بیچ دی. ہاں یہ تو 400 کی نہیں لگتی. آپ کے خیال میں کیا کہا ہوگا کہ 300 کی لگتی ہے نا، عام طور پر یہی بات.
400 کی نہیں، یہ تو 500 کی لگتی ہے، جس کی قیمت تو 500 ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو 400 میں دینے پر بہت خوش ہوں، 400 میں بھی مجھے کافی نفع ہے۔ تو انہوں نے کہا، پھر سوچا نہیں نہیں 500 کی نہیں، یہ تو 600 کی لگتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو 700 کی لگتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ 800 کی لگتی ہے، اور 800 روپے جیب سے نکال کر اس کو دے دو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو عجیب آدمی ہے، میں 400 روپے میں 400 درہم میں دینے کے لیے تیار ہوں اور میں خوش ہوں، اور آپ 100 روپے کا اضافہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں 800، مجھے 400 کے بجائے مجھے 800 دے دیتے ہیں۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت والنصح لکل مسلم۔ دراصل میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب ایمان کا اعلان کیا تو میں نے 3 باتیں مانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پہلی بات یہ کہ میں بات کو سنوں گا، دوسری یہ کہ میں بات مانوں گا، اور تیسری بات یہ کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں، ہر مسلمان کی بھلائی میں ڈھونڈوں گا۔ لوگ اپنی بھلائی ڈھونڈتے ہیں، اپنی خیر کے لیے دوڑتے ہیں، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر مسلمان، تو بس میں آپ اور میں، میرے ذہن میں کوئی فرق، میرے ذہن میں میرے اور آپ کا کوئی فرق نہیں۔ جس طرح میں اپنی خیر خواہی کے لیے سوچتا ہوں، اسی طرح آپ کی خیر خواہی کے لیے۔ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، قیامت میں مرتے دم تک اس وعدے پر قائم ہوں۔ اور 800 روپے دی، اس کو کہتے ہیں نصیحت لکل مسلم۔ نصح کا معنی کیا ہے؟ یہ نصح کا لفظ نہیں ہے، یہ بھی عجیب ہے، یہ عربی زبان کے عجیب الفاظ ہے۔ نصح عربی زبان میں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے خلوص، خالص چیز جس میں کوئی غل غش، کوئی کوٹ نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ عرب کہتے ہیں نصحت العسل، میں نے شہد کو صاف کیا۔ شہد آپ جب چھتے سے نکالتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں تو ہوتی ہے، خاص کر اس چھتے کا کچھ حصہ تو اس میں ملا ہوا ہوتا ہے، کچھ مکھیوں کے پر وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس میں، تو اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں نصحت، میں نے شہد کو ملاوٹ سے اور باقی غل غش سے صاف کیا۔ قرآن میں ہمیں کہا جاتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، ایسی توبہ جو خالص توبہ، توبے کے وقت نیت صاف ہو۔ یہ مطلب نہ ہو کہ چونکہ اب میرا بس نہیں چلتا اور موقع نہیں ہے تو میں توبہ کر لوں گا اور پھر جب موقع آ جائے تو پھر اللہ غفور رحیم میں دیکھا جائے گا، یہ بات نہ ہو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کم از کم توبہ کرتے وقت تو تمہارے دل میں خلوص ہونا چاہیے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، نصح عربی زبان میں پرانے کپڑے سینے کو بھی کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب یہ کپڑے اتنے عام نہیں تھے اور کم تھے یا غربت زیادہ تھی تو لوگ اپنے کپڑوں کو پیوند لگایا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کپڑے دوبارہ سلے ہوئے ہوں یا ان کو پیوند لگے ہوئے ہوں ان میں ایک خاص لطف ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ تجربہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے مجھے اس میں لطف آتا ہے، کوئی خاص ایک چیز ہے، واللہ تعالی عالم۔ یہ ہندوستان کے کسی راجا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر ایک وفد بھیجا تھا، تاریخ میں نے پڑھا ہے۔ تو اس وفد کے جو افراد تھے وہ جب چلے گئے مدینہ منورہ تو وہ زمانہ تھا کہ ابو صدیق بھی وفات پا چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ وفد جب واپس آیا، وہ کسی مشرقی ہندوستان کے مشرقی کسی علاقے کا تھا، تو وہاں پہ جب اس نے اپنے جو حکمران تھا اسے یا راجا تھا اس زمانے کا، اس کے سامنے جب انہوں نے تصویر کھینچی کہ حضرت عمر مسلمانوں کی خلیفہ تھے، ان کے کپڑے کیسے تھے، تو اس کے بعد ان کے کپڑے بالکل پیوند لگے، انہوں نے ویسے پیوند لگانے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں ایسی چیزیں ہیں جو کن جس کو کہتے ہیں کن، ان میں ویسے وہ نیا کپڑا بھی ہوتا ہے لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے پیوند لگے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیوندوں کو باقاعدہ گانٹ کر وہ پہنتے ہیں۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے متاثر ہونے کی ایک بات ہے
کہ وہ لوگ متاثر ہوئے تھے کہ اچھا مسلمانوں کا خلیفہ ایسے پیوند لگے کپڑے پہنا کرتے تھے، اس میں ایک عظمت ہے، اس میں ایک خاص قسم کا سرور ہے، خاص قسم کا ایک اس میں ایک دلی ایک اطمینان کی ایک بات ہے۔ تو نصح عربی زبان میں کپڑے سینے کو کہتے ہیں، پرانے کپڑے سینے، پرانے پیوند لگے، پھٹے پرانے کپڑے ہو اور ان کو پیوند لگائی جائے۔ اسی وجہ سے عربی زبان میں سوئی جو ہے، جس سے سوئی گنڈل استن، اس کو عربی زبان میں منصحہ کہتے ہیں، میم نون صاد ہا اور ہا، منصحہ یعنی نصیحت کا آلہ۔ نصیحت کا معنی ہے پیوند لگانا، تو پیوند لگانے کا ذریعہ۔ اور منصاح خیاط کو کہ درزی کو کہتے ہیں جو کپڑے سیتا۔ اس کا مطلب کیا ہو کہ جب مسلمان کے ذہن میں خیر خواہی کی بات نہیں ہوتی تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کپڑا مثال کے طور پر پھٹا ہوا، ایک کپڑا پھٹا ہوا، ظاہر ہے کہ کپڑا پھٹا ہوا ہو تو کپڑا بازو کا بھی پڑ سکتا ہے اور سینے کا بھی پڑ سکتا ہے اور عورت کا بھی پڑ سکتا ہے، جس کا ظاہر ہونا، جس کو عورت کے جس کا چھپانا فرض ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس جگہ کا بھی کپڑا پھٹا ہوا ہو اور اندر سے جسم کا وہ حصہ نظر آ رہا ہو تو برا لگتا ہے، برا لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، وہ بالکل ایسی حالت میں ہے کہ وہ ذی عقل اور ذی شعور اور ذی فہم لوگوں کے لیے وہ ایسا ہے جس کی عورت غلیظہ بھی لوگوں کی نظر میں ہو، جس کے کپڑے پٹے ہوئے ہوں، جس کی شلوار اور جس کے کپڑے پٹے ہوئے ہوں، اور حتیٰ کہ ایسی جگہ بھی نظر آ رہی ہوں جو نظر نہ آنے چاہیے۔ لیکن نصیحت خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ اس کو بند کیا جائے، وہ جس جگہ سے عورت نظر آ رہی ہو اس کو بند کیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دو مسلمان آپس میں ان کے دل پٹے ہوئے تو ایک غیر مسلم کے لیے ان کے درمیان مزید دراڑیں پیدا کرنا آسان ہوتا ہے، تو یہ تو مسلمانوں کے لیے تباہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی عورت ظاہر ہوگی، کیا مطلب؟ یعنی ان کی شرم اور ان کی حیا کا پردہ چاک ہو جائے، ان کی اندر کی باتیں باہر چلی جائیں گی۔ اور ہر مسلمان اگر ان سوراخوں کو اور ان کو پھٹی ہوئی جگہوں کو جوڑنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا پردہ آپس میں پڑا رہے گا اور کسی غیر مسلم کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ مسلمانوں کے اندر جا کر ان کو مزید ایک دوسرے سے بدظن کر دے اور ان میں اپنے ایجنٹ اور اپنے لوگوں کو پھیلائے۔ اسی طرح دو مسلمان آپس میں جڑیں تو اس کو کپڑا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے نا کہ صرف مختلف چھوٹے چھوٹے کپڑوں کی ایک لمبی وہ 10 15 20 چھوٹے چھوٹے کپڑے آپس میں ملائے بغیر اپنے جسم پر رکھے تو اس کو کپڑا تو نہیں کہتے، اس کو لباس تو نہیں کہتے۔ لباس تو وہ ہوتا ہے جو ساتر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز درمیان میں ذہن میں رہے کہ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ نصیحت تب ہوگی، خیر خواہی تب ہوگی جب اس میں یہ چیزیں شامل ہو، آپس میں جڑنا، جوڑنا، کسی کا پردہ چاک نہ کرنا، کسی کے اوپر پردہ ڈال کے رکھنا، اور ایک دوسرے کو آپس میں ملانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو لوگوں کو ایک دوسرے سے بدظن کرنا نہیں۔ یہ چیزیں شامل ہوں تو اس کو نصیحت کریں۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہو اور یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ نصیحت کا ترجمہ لوگوں نے یہ بھی کیا ہے بذل الاجتہاد فی المشورہ، خیر خواہی میں حد درجہ کوشش کرنا کہ کوئی کسی سے مشورہ لے، میں آپ سے مشورہ لیں۔ تو کچھ لوگ ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ چلو ویسے بھی اس نے مجھ پر اعتماد تو کیا ہے، اب آگے اس کو ایسی بات پہ لگا دو نا تو بس تمہارا کام چل جائے، اور وہ اس بات سے ہی رہے جس بات کے لیے وہ آگے جانے کی سوچتا ہے۔ تو یہ تو خیانت ہے۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کے تو امانت سپرد کی جاتی ہے، اب وہ امانت میں خیانت کر دیتا ہے۔ تو نصح کا معنی ہے الاجتہاد فی المشورہ۔ آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو آپ بغیر کسی سوچ کے رائے نہ دیں، آپ سوچ سمجھ کر اس کی خیر خواہی
اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھ کر پھر اس کو کوئی مشورہ دے دے، اور ایسا مشورہ دے دے جو نصیحت پر ہو، خیر خواہی پر ہو۔ یہ ہے قرآن مجید میں سورہ التوبہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جہاد پہ جانا نہیں چاہتے اور ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں سفر کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو جہاد پہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سامان سفر نہیں تھا۔ اب رہے تو جہاد سے یہ دونوں، وہ شخص بھی جہاد سے رہا کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ جانا بھی نہیں چاہتا، اور وہ شخص بھی جہاد سے رہا جس کے پاس کچھ تھا نہ لیکن وہ جانا چاہتا تھا۔ اب بظاہر تو دونوں کا فرق نہیں، دونوں جہاد جانے سے بظاہر معذور ہیں، لیکن ایک شخص دل میں خوش ہے کہ اچھا ہوا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرا تو بہانہ بن گیا، میرے اوپر تو پردہ پڑ گیا، اچھا ہوا میری جو عدم شرکت کی جو میری خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی، اور میرے اوپر غداری کا یا خیانت کا یا مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ ہونے کا تانا بھی میرے اوپر نہیں آیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں چلا جاتا، یہ کیا ہوا کہ مسلمان تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور میں گھر میں بیٹھا ہوں۔ اب بظاہر تو دونوں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن نے دونوں گھر بیٹھنے والوں کے بارے میں کیا فرق کیا؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إذا نصحوا لله ورسوله، مریض اور معذور لوگوں پر کوئی تنگی نہیں، اور جن لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان پر بھی یہ تنگی نہیں ہے کہ وہ خواہ جہاد کے لیے چلے جائیں، لیکن شرط ایک بات ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ دل میں اللہ اور رسول کے خیر خواہ، دل میں اللہ اور رسول کے ساتھ ان کی محبت ہو۔ اب جو آدمی رہ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اللہ اور رسول کے ساتھ نصیحت کا معاملہ نہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں چلا جاتا اگر میرے پاس کچھ ہوتا، روتے ہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، خیر خواہ، جو لوگ کسی نیکی کی طرف، کسی نیکی کو کرنے کی سکت نہیں رکھتے، قوت نہیں رکھتے، ان کے لیے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بھی ایک شرط ہے۔ یہ نہیں کہ میں چونکہ نہیں رکھتا تو میں بیٹھ جاتا ہوں، نہیں، ان کے لیے بھی ایک اذا نصحوا للہ، کہ وہ دل میں اس بات کی تمنا کریں، دل میں اس بات پر وہ کڑے، دل میں اس بات پر وہ بالکل پگھل جائے ان کا دل، کاش میرے پاس کچھ ہوتا، میرا بس چلتا، کاش میں اس میدان میں کچھ کر تو سکتا، کیوں میرے پاس، یا اللہ مجھے اتنی قوت تو دے۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگے، وہ اللہ سے تمنائیں کرے کہ کاش میں اس نیکی کے کام میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو شمار ہی کر دیتا ہے۔ ایسے نبی نے فرمایا آپ ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، بالکل چلتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ ہے مدینہ منورہ میں لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل آتے ہیں، تو دل ان کے ساتھ ہوگا جو یہی حالت ہوگی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ پھر عمراء، مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے ذمہ دار، ان کے لیے نصیحت اور ان کے لیے خیر خواہ۔ یہ موضوع تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ایک بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اولی الامر، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اولی الامر کے سے مراد وہ لوگ ہیں جو خود بھی مسلمان ہیں، جو خود بھی اللہ اور رسول پر ایمان، قرآن اور سنت پر ایمان رکھتے ہیں، خود بھی دین کو سمجھنے والے ہوں، دین کو غالب اور قائم رکھنے والے اور قائم کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں۔ ٹھیک ہے غلطیاں ان سے ہوتی ہوں گی اور غلطیوں پر ان کی اصلاح بھی ہوگی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمراء کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بہتر جہاد، افضل الجہاد
کلمۃ حق عند سلطان جائر، کافر تو نہیں ہوگا لیکن ظالم ہو، ظالم ہو تو اس کے سامنے کلمہ حق کہہ دے۔ کلمہ حق کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف ٹوکیں، کلمہ حق کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے نیکی کی طرف بلائے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بات تو عام ہے کہ بھائی جو بھی غلطی کرے اس کو فوراً ٹوکو، لیکن ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ صرف ٹوکنے سے کام نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک اچھی اور بھلائی اور خیرخواہی کی بات بھی بڑا اثر رکھتی ہے۔ یا اگر کچھ لوگوں کے مزاج میں یہ صرف ٹوکنا ہی ہو تو کچھ لوگ ایسے تیار کیے جائیں جن کے مزاج میں خیرخواہی اور آرام سے اور محبت سے بات کرنے کا بھی ایک طریقہ تو ہو۔ اس حدیث میں یہ بات تو نہیں، کلمۃ حق کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ٹوکنا ہو، کلمۃ حق تو خیرخواہی کی بات کو بھی کلمہ حق ہے، خیرخواہی کی بات تو کلمہ حق سے الگ کوئی چیز نہیں، لیکن اس میں مناسبت کی بات ہے۔ مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی جماعت کا ہو یا نہ ہو، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ یہ جو مغرب کا طرز فکر ہے، مغرب میں کیا طرز فکر ہے؟ مغرب میں خاص کر جہاں پہ دو جماعتی نظام ہوتا ہے، وہ آپ یہ طرز فکر ہے کہ آپ یا حزب اختلاف میں ہوں گے یا حزب اقتدار میں ہوں گے۔ اگر آپ حزب اقتدار میں ہوں گے تو آپ حزب اقتدار کی ہر بات کو، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، آپ اس کو درست کریں گے، اس کی تعبیریں کریں گے، اس کے لیے تو جھوٹ بولیں گے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور اگر آپ حزب اختلاف میں ہوں جس کا معنی یہ ہے کہ آپ حکومت کی ہر بات پر تنقید کریں گے، ہر بات کو منفی معنی میں لیں گے، چاہے وہ درست بات کیوں نہ ہو۔ اگر کبھی حزب اختلاف والے نے حکومت کی کسی اچھی بات کی تعریف کی تو لوگ اس پر تو اچھا یہ تو ایسی ہے، یہ تو آپ اس میں ملے ہوئے ہیں۔ یعنی مغرب نے ہمارا دماغ اتنا خراب کر دیا ہے۔ قرآن نے تو یہ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ اصول ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کام میں کسی کے ساتھ بھی تعاون نہ کرو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کریں گے تو ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ یہ تو جاہلیت کی بات تھی کہ ہم ظالم کی بھی مدد کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمنعہ من الظلم، ظالم کا ہاتھ روک کر اس کو ظلم سے منع کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات اپنی ہے، ہمارے پاس اپنا سرچشمہ ہے علم کا۔ مغرب کے علوم ہمارے لیے معیار نہیں ہے، مغرب کے علوم ہمارے لیے، مغرب کی چیزیں ہم اپنائیں گے لیکن اس کی مثال ایسی ہوگی جس طرح را مٹیریل، جس طرح خام مال آپ لے رہے ہیں تو اس کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال کر پھر اس سے آپ ایک چیز بنائیں گے۔ اس خام مال کو آپ خام کی طرح نہیں لے جائیں گے۔ جو چیز مثال کے طور پر آپ بازار سے کوئی چیز لانے پکانے کے لیے گوشت لے آئیں گے تو گوشت کو جس طرح بازار سے لائیں گے اسی طرح کھائیں گے، پھر اپنے مزاج کے مطابق اس کو صاف کریں گے، پھر اس کو پکائیں گے، اس میں اپنے مزاج کے مطابق چیزیں ڈالیں گے، اس کو تیار کر کے پھر نمک ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی ہے، مرچ ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بازار اپنے مسلمان دکاندار سے جو چیز ہم لائیں گے گھر میں اپنے مزاج کے مطابق اس کو تیار کرتے ہیں، اس کو خام مال سمجھتے ہیں۔ لیکن مغرب سے جو چیز ہمارے پاس آتی ہے بس اس کو عین اسی حالت میں بغیر کسی تغیر و تبدیل کے اور بغیر کسی اس کے ہم کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ بڑی اچھی، یہ جدت پسندی ہے اور یہ تہذیب ہے اور یہ جدید۔ تو یہ کون سی بات ہے؟ خام مال ہے اس کو لے لیں۔ دنیا میں خام مال کبھی ہمارے پاس ہوگا کبھی ان کے پاس ہوگا، ہمارے پاس بھی کسی زمانے میں تھا، اب ان کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر لوگ لیتے ہیں خام مال کو، ہر جگہ سے لیتے ہیں لیکن اس کو پھر اپنے مزاج کے مطابق ڈالتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے کہ جب آپ کو پسند ہو تو ہر بات پسند ہوگی، جب آپ کو ناپسند ہوگا امیر تو اس کی ہر بات ناپسند ہوگی۔ مناصحت اولی الامر، اولی الامر سے مراد مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار، ان میں جماعتوں کے ذمہ دار بھی آتے ہیں، اور اس بات کی طرف انشاءاللہ میں اگلے درس میں تفصیل رکھوں گا، اس لیے کہ اس کے تیسرے نقطے میں ہے وہ لزوم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ چمٹنا۔ تو مسلمانوں کی اجتماعیت سے کیا مراد ہے؟
ظاہر ہے کہ جو امیر ہوگا وہ اس اجتماعیت کا امیر ہوگا، اور اگر وہ اجتماعیت نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں اگلے درس میں۔ ایک بات یہ بھی رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہمارے اوپر لازم کیا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو، الگ نہیں ہو، الگ الگ فرقے۔ ہر آدمی کے دل میں یہ ہوگا کہ بس میرے پاس تو 10-20 آدمی ہیں اور میں بھی اپنی ایک جماعت اور ایک پارٹی بنا لوں، تو یہ کام نہ کرے، یہ دماغ سے نکالے یہ چیز۔ مسلمانوں کی یا کسی کے دماغ میں توجیحات آتی ہیں، علماء کے ذمہ توجیحات آتی ہیں، لیکن توجیح اپنے شاگردوں یا اپنے متعلقین یا اپنے فالوورز کو کسی حدیث کی توجیح بتانی وہ ایک چیز ہے، اور اس توجیح کی بنیاد پر ایک جماعت کھڑی کرنا اور ہر آدمی کے پاس کوئی توجیح ہو، کوئی حدیث کا کوئی مطلب ہو جو دوسرے کے پاس نہ ہو، اسی کو بنیاد بنا کر ایک پارٹی بنا لینا، تو پھر تو مسلمان کو کتنے لاکھ کروڑ پارٹیاں بن جائیں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے اسلام۔ اجتماعیت میں رہا بھی جائے اور اجتماعیت کے ساتھ اپنی بات بھی ہو اور اپنی بات بہتر سے بہتر انداز میں بھی پیش کی جائے، اور بات بات پر جماعتیں اور مسجدیں نہ الگ ہوں۔ مسجدیں جو الگ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات، تم یہ کام کرتے ہو میں نہیں کرتا تو تمہاری مسجد الگ ہے اور میری مسجد الگ ہے، تم ہاتھ یہاں پہ رکھتے ہو اور میں یہاں پہ رکھتا ہوں تو تمہاری مسجد الگ ہے اور میری مسجد الگ ہے۔ لوگوں نے مسجد کے اوپر نام ہے، یہ مسجد فلان کرتا ہے، یہ مسجد فلان کرتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مسجد پر مسلمانوں کی مسجد لکھنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ مسجد ہوتی ہی مسلمانوں کی ہے، مسجد ہندوؤں کی تو نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے اس پر لکھ دیا کہ مسجد المسلمین، مسلمانوں کی مسجد؟ بھائی مسلمانوں کی مسجد نہیں ہوتی، اس میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ مسجد المسلمین؟ بس مسجد پر مسجد لکھیں۔ اور فرقے کی بات کی کیا مطلب ہے کہ ایک قسم انداز سے نماز پڑھنے والے ایک مسجد میں جائیں نماز پڑھے اور دوسری قسم سے نماز پڑھنے، بھائی سارے مسلمان ہیں، تو مسلمان پڑھے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھے، کوئی رفع الیدین کرے کوئی نہ کرے، کوئی آمین پڑھے کوئی نہ پڑھے، اور ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح ملے بھی اور محبت بھی ہو، تو یہ تو ایک اس سے بہتر فضا بنے، ایک روحانی قوت ہوگی، اعتدال کی، برداشت کی قوت پیدا ہوگی لوگوں کے اندر، برداشت کا، صبر کا ایک سبق ملے گا لوگوں کو۔ تو یہ تو بے صبری کا سبق ہے، نہیں میں نے اس رائے کا جو مخالف ہوں مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے، تو یہ کون سی بات ہے؟ تو جماعت بھی اور مسجد بھی، جماعت چونکہ جماعت ہمارے پشت میں جماعت اور جماعت ایک ہے، جماعت اور جماعت، اس لیے وہ بات آ گئی، ورنہ یہ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی، اور یہ تین باتیں ہوں گی تو فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ تُحِيطُهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ۔ پھر یہ تین باتیں جب آپ کے پاس ہوں، اخلاص العمل للہ، اطاعت اولی الامر، اور لزوم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو گے، تو فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، مسلمانوں کی دعائیں تمہارے ارد گرد ہوں گی، تم مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو گے۔ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، خود ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر سلام۔ تو اگر میں نیک ہوں تو افریقہ میں، امریکہ میں، چین میں، روس میں، پتہ نہیں کہاں کہاں مسلمان میرے لیے دعا کریں اور میں اس کے لیے دعا کروں۔ تو جب ایک مسلمان کے لیے میں دعا کرتا ہوں پھر اس کو دشمن کیسے بناؤں؟ جب مسلمان کے لیے میں دعا کرتا ہوں تو اس کی بدخواہی کیسے کروں؟ جب مسلمان کے لیے میں دعا کرتا ہوں تو اس کے لیے دل میں پھر کینہ اور حسد کیوں لاؤں؟ یہ دونوں باتیں تو متضاد ہیں۔ اور اگر حقیقت میں نماز پڑھتے وقت یہ کہتا ہوں کہ وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہی دعا پھر میرے لیے بھی ہوگی اور میرے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی۔ تو اگر واقعی ہم ان چیزوں کے عملی طور پر مظاہرہ کرنے والے ہیں تو پھر ہمارے دل میں کیا ہوگا؟ لا یغل علیہن قلب مسلم، پھر ہمارا دل خیانت کی طرف متوجہ نہیں۔ خیانت سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے دل کو بچانے کے لیے تین نسخے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے۔ دوسرا نسخہ اور تیسرا نسخہ تھوڑا سا ادھورا رہ گیا، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ پہلے کلاس میں جو حدیث ہم نے رکھی تھی اس کے ہم نے پرنٹ لی ہے، اس کی بھی انشاءاللہ لے لیں گے، تو وہ ترجمے کے ساتھ یہاں موجود ہے، کسی کو ضرورت ہے۔